کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں ان کو ان میں سے جو لوگ کھڑے ان میں سے نکال لو۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اللہ اکبر! لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا کہ اس دن جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے اے آدم، اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں حاضر ہوں، فرما بردار ہوں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں ایک آواز پہ کتنے کیسے خوبصورت جواب آگے سے دیے نا۔ تو وہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں ان کو ان میں سے جو لوگ کھڑے ان میں سے نکال لو۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کہ کتنے لوگ ہیں، کہ جانے والے جہنم میں جانے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ہزار میں سے 999۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا وہ ٹائم اتنا ہوگا، وہ ٹائم نہیں ہوگا اتنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو غم اتنا زیادہ ایک دم سے غم پڑا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، یا بعض لوگوں کا سنتے ہیں کہ اتنا بڑا غم آیا تھا کہ اس کی آئی سائٹ مطلب ایک دم سے ویک جیسے ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ حال ہوگا کہ جیسے اگزامپل یہ دی تھی کہ بچہ کھڑا کھڑا بوڑھا ہو جائے۔ اور دوسرا رسول اللہ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اللہ اکبر! مطلب جب وہ ایسے سنے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اتنا مشکل وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی سخت معلوم ہوئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم میں سے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ جو وہ ایک ہوگا وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ جو ان میں سے 1000 جو ہے نا وہ جوج مجوج کی قوم میں سے ہوں گے، اور وہ جو ایک ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ جو ہیں وہ تو خوش ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے، مطلب یہ نہیں کہا فشور، لیکن کہا مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے 1/3 حصہ ہوگے۔ صحابہ کہتے ہیں، راوی جو بیان کر رہے تھے نا یہ حدیث، کیونکہ وہ ادھر ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ہم خوش ہو گئے اور ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور تکبیر کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں پر ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل میں کچھ سفید بال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ دونوں آپس میں بحث کرنے لگی۔ اب دیکھیے یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو وہ آپس میں بحث کرنے لگی۔ دوزخ نے کہا کہ میرے اندر تو سارے متکبر اور ظالم لوگ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر بھیج رہا ہے۔ اور جنت نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، جتنے کمزور اور کم رتبہ والے لوگ ہیں وہ تو سارے لوگ میرے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا اپنی رحمت کروں گا۔ اور دوزخ سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر جس پر چاہوں گا عذاب بھیجوں گا۔ جنت اور دوزخ دونوں ہی بھر جائیں گی، لیکن دوزخ تو اس وقت بھرے گی جب وہ کہے گی کہ اور چاہیے اور چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دیں گے۔ اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس اور بس، اور اس وقت وہ بھر جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کے دیکھ رہے ہو یہ اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ بھر جائے گی تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ اور پھر جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کریں گے۔ ہم نے پڑھا نا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی جنت جو ہے وہ لوگ تم لوگوں سے ہوگی۔
تو ایک اور مخلوق پیدا کریں گے اور پھر رسول اللہ نے وہ آیا کی تلاوت کی کہ جو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں گے سورج نکلنے سے پہلے۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب فجر کا، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے چھپنے کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ہمیں تو ہنٹ مل گیا نا۔ آج اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دیں گے۔